بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک رات مصر کے بادشاہ فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ شام کی طرف سے ایک آگ آئی اور اس آگ نے تمام گھروں کو جلا ڈالا، جبکہ بنی اسرائیل محفوظ رہے۔ ڈر کی حالت میں فرعون نے بیدار ہونے کے بعد فرعون نے تمام کاہنوں اور نجومیوں کو جمع کر کے اپنا خواب سنایا۔ نجومیوں نے اسے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو فرعون کی بادشاہت کو ختم کرے گا۔ وہ بچہ کون تھا اور اس نے فرعون کی بادشاہت کو ختم کر کے مصر کی تاریخ کو کیسے بدل ڈالا؟ اس ویڈیو میں ہم فرعون کے خواب اور اس بچے کے متعلق جانیں گے۔ فرعون خدائی کا دعوے دار اور بڑا ظالم اور جابر بادشاہ تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا، حالانکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے سے وہاں رہا کرتے تھے۔ یہ لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دین کے پیروکار تھے، حالانکہ یہ اس وقت اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین جماعت تھی۔ انہوں نے فرعون کو سجدہ کرنے اور اسے اپنا رب ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اس وجہ سے فرعون اور اس کے حواری ان پر ظلم ڈھاتے تھے اور ان سے گھٹیا کام کرواتے تھے۔ فرعون نے جب اپنا خواب نجومیوں کو بتایا تو انہوں نے تعبیر یہ بتائی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں اہل مصر کی ہلاکت ہوگی۔ بنی اسرائیل کے ہاں بھی شروع سے ہی یہی بات مشہور تھی، اس لیے وہ اس خواب کے بعد بہت پریشان ہو گیا اور حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے تمام لڑکوں کو قتل کر دیا جائے۔ اس حکم کے مطابق فرعون کے سپاہیوں نے ہر ممکن قدم اٹھایا تاکہ کوئی بھی نامولود بچہ زندہ نہ بچ پائے۔ ہزاروں نامولود بچوں کو قتل کیا گیا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ سرداروں نے فرعون سے کہا کہ اگر بنی اسرائیل کے لڑکوں کو یوں ہی قتل کیا جانے لگا تو ہمیں آئندہ خدمتگار ملنا مشکل ہو جائیں گے، اور پھر ہمارے یہ کمتر کام کون کرے گا؟ اس پر فرعون نے حکم دیا کہ 1 سال چھوڑ کر بچے قتل کیے جائیں۔ ان دنوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے حمل کے ابتدائی دنوں میں تھی۔ اللہ نے ان کی حفاظت اس طرح کی کہ ان پر معمول کے مطابق حمل کے آثار ظاہر نہ ہوئے، جس کی وجہ سے وہ فرعون کی چھوڑی ہوئی دائیوں کی نظر میں نہ آئیں۔ انہوں نے اس بات کو چھپائے رکھا یہاں تک کہ پیدائش کا وقت آ گیا اور انہوں نے بچے کو جنم دیا۔ اس بات کو صرف چند لوگ ہی جانتے تھے۔ نجومیوں نے فرعون کو بتایا کہ وہ بچہ پیدا ہو چکا ہے۔ فرعون یہ سن کر بدحواس ہو گیا۔ اس کے سپاہیوں نے گھر گھر تلاشی لینا شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والدین سخت پریشان تھے۔ 3 مہینے تک انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھپا کر رکھا، لیکن زیادہ عرصے تک بچے کو چھپا کر رکھنا ممکن نہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پوری کوشش کرتی رہی، یہاں تک کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا۔ یہ حکم اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا تھا کہ تابوت کی طرح ایک صندوق بنایا جائے اور اس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رکھ کر دریائے نیل میں چھوڑ دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں چھوڑ دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا کہ تم اس کے ساتھ چلتی جاؤ۔ لہٰذا وہ دریائے نیل کی موجوں میں چلے اور ان کی بہن دریائے نیل کے کنارے کنارے چلتی رہی۔ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل کے تالاب میں پہنچ گیا۔ وہاں ملکہ تھی اور اس کی نظر صندوق پر پڑی۔ اس نے کنیزوں کو حکم دیا کہ صندوق کو تالاب سے نکال لاؤ۔ صندوق کھولا گیا تو اس میں ایک حسین اور تندرست بچہ موجود تھا۔ وہ بہت خوش ہوئی اور بچے کو اٹھا کر گود میں لے لیا۔ ملکہ نے سوچا کہ اس بچے کو بیٹا بنا کر پالنا چاہیے۔ محل میں کسی نے خدشہ ظاہر کیا کہ یہ بچہ فرعون کی بادشاہت کو ختم کرنے کا بھی سبب بن سکتا ہے۔ فرعون کے دل میں بھی یہ خیال آیا کہ کہیں بنی اسرائیل کا یہ وہ لڑکا نہ ہو جس کے بارے میں نجومیوں نے پیشن گوئی کی ہے۔ لیکن فرعون کی بیوی نے کہا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ اس پر فرعون نے کہا کہ یہ صرف تیری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، میری نہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ بنی اسرائیل کا کوئی بچہ میری نگرانی میں پلے، اس لیے یہ صرف تیری ہی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ملکہ نے بچے کا نام موسیٰ رکھا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شاہی محل میں ہی پرورش پائی اور وہ شاہی محل میں ہی پلے بڑے اور جوان ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کے منصب پر فائز فرمایا اور بنی اسرائیل کو فرعون سے آزادی دلائی اور مصر سے نکل گئے۔ فرعون بنی اسرائیل کو ختم کرنے کے لیے لشکر لے کر ان کے پیچھے روانہ ہوا۔ جب بنی اسرائیل بحر احمر کے قریب پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دریا میں سے راستہ بنا دیا۔ اسی موقع پر فرعون کا وہ خواب پورا ہوا اور فرعون اور اس کا لشکر تباہ و برباد ہوا۔ جب بنی اسرائیل وہ راستہ پار کر گئے، مگر جب فرعون اپنے لشکر سمیت ان کے پیچھے آیا تو یہ راستہ بند ہو گیا اور پھر فرعون اور اس کا لشکر ڈوب کر غرق ہو گیا۔ اس طرح فرعون کا وہ خواب پورا ہوا۔ مزید اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔